الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، آج کا جو یہ میرا ویڈیو ہے وہ اسرائیل اور ایران کے بارے میں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ایمان والو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر مسلمان اپنائیں گے تو فائدے میں رہیں گے، دنیا بھی اچھی گزرے گی اور آخرت بھی اچھی رہے گی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پس پشت ڈال دیں گے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں گے، تو پھر دنیا کے اندر بھی نقصانات ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ مسلمان ممالک آپ دیکھیں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، گھر کے اندر مہینہ بھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا اور گھر والوں کا گزارا کھجور اور پانی پہ ہوتا تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف معیشت تھی تو دوسری طرف اسلحہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غربت کی زندگی ہے، معیشت اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے گھر کے اندر تلواریں تھیں، نیزے تھے، تیر تھے، اور ڈیفینس کے لیے جو ہے نا مختلف سامان تھا۔ اسلحہ اور بارود چھوڑ کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صحابہ کرام کی بھی یہی زندگی تھی، تو انہوں نے جو ہے نا اسلحے کو بہت اہمیت دی، اور کیوں نہ دیتے جبکہ خود قرآن مجید کے اندر یہ حکم ہے، یہ سورۃ حدید کے اندر بھی ہے، انا انزل الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس۔ اے لوگوں، لوہے کے اندر تمہارے لیے اللہ پاک نے بہت بڑا رعب اور دبدبہ رکھا ہے، باس شدید ومنافع للناس، اور اس کے اندر بڑا منافع بھی ہے۔ تو میرے بھائی یہ لوہے سے ہی تو بنتے ہیں نا، جہاز ہیں آپ کے، ایئر کرافٹ بنتے ہیں، اسلحہ بارود ہے، بم ہیں، بندوقیں ہیں، میزائل ہیں، لانچر ہیں، یہ سارے کے سارا لوہے سے ہی تو فائدہ لیا گیا ہے۔ تو مسلمانوں نے اس طرف توجہ نہ دی، مسلمانوں نے زیادہ طرف توجہ اس چیز کی طرف دی کہ کوٹھیاں، بڑے بڑے محلات بنائیں، کوٹھیاں بنائیں اور عیاشیاں کریں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید جو بیان کر رہا تھا، سورۃ انفال کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے لوگوں قوت کی چیزیں اپنے پاس رکھو، تیاری پکڑو، قوت کی چیزیں رکھ کر تیاری پکڑو۔ کیا ہوگا اس سے؟ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جب قوت کی چیزیں، اسلحہ، بارود تمہارے پاس وافر مقدار میں ہوگا تو تمہارا دشمن دبدبے میں آ جائے گا، رعب میں آ جائے گا، اور تمہارے دشمن اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دشمن، وہ دونوں دبدبے میں آ جائیں گے، رعب میں آ جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف اس کو چھوڑ دیا اور عیاشی کی طرف زیادہ چلے گئے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل، گویا کہ انہوں نے اس قرآن مجید کے آیات پر گویا کہ عمل کر کے ایک طرح کا سارا اسلحہ اور بارود جو ہے نا کی فیکٹریاں انہی کے پاس ہیں، امریکہ کے اندر ہیں، اسرائیل کے اندر ہیں، اور فوجی ٹریننگیں ان بچوں کو دیتے ہیں، لیکن مسلمان ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں ورلڈ بینک سے اگر ہم قرضہ بھی لیتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ معیشت کو درست کر لو۔ دیکھیں آپ، معیشت کے حساب سے آج جاپان بہت آگے ہے، معیشت کے حساب سے جاپان بہت آگے ہے، لیکن اسلحے اور بارود کی، بموں کی، جہازوں کی، ٹینکوں کی وہاں فیکٹریاں نہیں ہیں۔ لیکن یہ فیکٹریاں آپ کو اسلحے اور بارود کی فیکٹریاں امریکہ کے اندر ملیں گی،
اسرائیل کے اندر ملیں گی. تو معیشت جاپان کی بہتر ہے, ٹھیک ہے, اصل اور بارود امریکہ کے پاس ہے. تو سپر پاور کون ہے؟ سپر پاور وہی ہوا جس کے پاس اسلحہ اور بارود ہے، جس کے پاس جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ کر اسلحے کی طرف توجہ دی. اور یہ چیز ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے پریکٹیکلی کر کے بتا دیا. اور پھر قرآن مجید نے بھی حکم دے کر ہمیں حکم دیا، قرآن مجید نے بھی آیتیں اتار کے ہمیں سمجھایا کہ لوگوں لوہے کی طرف توجہ دو اور طاقت والی چیزیں، رعب اور دبدبے والی چیزیں اپنے پاس رکھو اپنی حفاظت کے لیے. حفاظت بھائی کیسے ہوگی؟ اسلحہ یہ تو حفاظت کرے گا نا آپ کی آزادی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں چھینے گا جب آپ ٹیکنیکلی جو ہے نا ساؤنڈ ہوں گے اسلحہ اور بارود کے حساب سے. یہ تو شکر ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں جو ہے نا یہ، اور ہمارے سائنسدان قدیر صاحب جو ہے نا انہوں نے ہمیں ایٹم بم بنا کے دے دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کوریا کا جو صدر، شمالی کوریا کا صدر ہے کیم جون ہے، اس کو وہ امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے، اس کے طرف کیوں نہیں کوئی حملہ کرتا کیم جون کی طرف؟ وہ اس لیے کہ وہ اس کے پاس ایٹم بم ہے اور دنیا گھبراتی ہے، کوئی اس کی طرف نہیں جاتا. تو مسلمان ممالک میں بھی اگر یہ ایٹم بم ہونا اور ہوتے اور یہ تیاری کرتے پکڑتے اور فرقہ پرستی کی طرف توجہ نہ دیتے، ٹھیک ہے، مل کر ایک کٹھے ہو جاتے، ان میں اجتماعیت ہوتی، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آج دنیا کے اندر کلمے پڑھنے والے لوگ کافی خواری کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشانی اور تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ قطعاً نہ گزارتے. ایک تو یہ آپ کے پاس اسلحہ اور بارود ہو، قرآن مجید. دوسرا قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کلمے پڑھنے والوں، یہ تم لوگ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اے لوگوں فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ، سنی شیعہ اور وہابی کی باتیں نہ کرو، اسلام کی باتیں کرو. اور مسلم قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. سارے پیغمبر جتنے بھی تھے یہ مسلم تھے، کوئی بھی سنی شیعہ وہابی نہیں تھا. یہ جب پاکستان بنایا نا تو اس وقت بھی مسلم نام پر کٹھے ہوئے تھے، مسلم لیگ کے نیچے سب کے سب کٹھے. اگر اس وقت بھی شیعہ لیگ بنتی، وہابی لیگ بنتی، سنی لیگ بنتی تو پاکستان کبھی بھی نہیں بنتا. مسلم لیگ بنے، سب لوگوں نے کہا کہ ہم مسلم ہیں. تو دیکھو پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا، ہمیں ایک آزاد ملک ملا. اگر ہم سنی شیعہ وہابی اس وقت ترجیحات دیتے تو یہ پاکستان بھی نہیں بنتا. اور پھر اس وقت جو بینک بھی بنی تھی وہ مسلم کمرشل بینک تھی. دیکھا آپ نے کہ جب فرقہ پرستی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور مسلم ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. لیکن جب ہم فرقہ واریت میں چلے جاتے ہیں سنی شیعہ اور وہابی کی طرف تو پھر ہم لوگ خوار ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اٹھ جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں فرقہ پرستی سے بچو. کیوں نہ بچو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا نکل جائے گی. دیکھیں ٹرک وغیرہ بڑے بڑے سامان جو ہے نا وہ ٹرکوں پر ٹائروں میں ہوا بھر دی جاتی ہے تو وہ ٹنوں کے حساب سے جو ہے نا وہ سامان ٹرانسپورٹ وغیرہ میں ہم شفٹ کرتے رہتے ہیں. وہ وزن کون اٹھاتی ہے؟ ہوا ہی تو ہوتی ہے ٹائروں کے اندر. اگر ٹائر پنکچر ہو جائے اور ہوا نکل جائے تو صاحب ظاہر آپ کی طاقت نکل جائے گی. وہ جو بڑے بڑے ٹرالر ہیں اور ٹرک وغیرہ اور ٹریکٹر ہیں جو لوڈ کرتے ہیں ہم سامان، وہ ہم نہیں کر سکیں گے. شفٹنگ کا پروسیس مکمل طور پر بند ہو جائے گا، ٹرانسپورٹ بیٹھ جائے گی اگر ہوا نہ ہو تو ہوا بہت بڑی طاقت ہے. تو اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم آپس میں لڑو گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے. تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی فرما کے گئے نا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ لوگوں میری نماز، قربانی، حج، زکوٰۃ، خیرات، جتنی زندگی موت سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور وانا اول المسلمین، اور سب سے پہلا میں مسلم ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں مسلم ہوں، اور ہمیں مسلم بنا کے گئے تھے، مسلم بننے کے لیے تلقین کر کے گئے تھے، وصیتیں کی تھی. قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے، لیکن ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ کر سنی، شیعہ اور وہابی بننے کے چکر میں، اور یہی ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں، جو اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں. اس لیے دنیا کے اندر ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ امریکہ اور اسلام کے دشمن ممالک یہود و نصارہ ان کو جو ہے نا وہ نشانہ بناتے جا رہے ہیں مسلسل، اور یہی اور کچھ ہو رہا ہے. آج بھی اگر جو ہے نا وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑیں تو امریکہ تو کیا پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے اور مسلمان ممالک ایک طرف ہو جائیں تو وہ اپنے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اپنی مشنری کے اندر کافر لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اصل یہ ہے کہ وہ انگریز جو ہے نا امریکہ یا یہود و نصارہ ان کے لیے سب کچھ دنیا ہی ہوتی ہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اور حل میں مزید اور دنیا آئے اور ہمیں پاور ملے اور جو ہے نا ہماری جو ہے نا وہ جو ہے نا زمین اور زیادہ ملے اور ہماری حکومت زیادہ مضبوط ہو. یہ اور کے چکر میں دنیا کے لیے وہ بھاگا دوڑی کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے سوچا کہ ایران کے اندر امریکہ نے سوچا کہ تیل کے ذخائر ہیں اور اس طرح سے اور چیزیں بھی ہیں تو ان کو بھی اپنے کنٹرول میں لایا جائے، کوئی بھی ملک مجھے آنکھیں دکھانے والا نہ رہے. اس لیے انہوں نے لالچ کے حساب سے حملہ کیا ہے. اب ایران پر جو حملہ کیا امریکہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، بہت اس نے برا کیا. کسی کے آزادی کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو کر رہا ہے امریکہ بہت برا کر رہا ہے، جیسے وینزولا کے اوپر کیا اس نے، یا گرین لینڈ کے وہ جو ہے نا قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. اس طرح سے جو ہے نا یہ صحیح نہیں کر رہا. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو غلط اس نے کیا ہے، لیکن ریڈلیشن کے اندر جو ہے نا انتقام کے طور پر یہ جو ایران کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ممالک کے اوپر حملہ کر رہا ہے، تو ایران کی یہ بھی جو ہے نا کوشش صحیح نہیں ہے. اس کے اوپر بہت سارے تجزیہ نگار تنقید کر رہے ہیں اور اس کو برا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایران کے لیے مستقبل میں جو ہے نا زیادہ فائدے والی چیز نہیں ہوگی. آپ دیکھیں ایک آدمی، آپ ایران کو چاہیے کہ امریکہ سے لڑے یا جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ، لیکن اور محاذ ایک ہی وقت میں کھولنا اس کے لیے بہتر نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایرانی جو ہے نا حکومت یہی کہتی ہے کہ وہ وہاں پر امریکی اڈے ہیں، لہذا ہم ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، مسلمان ممالک کو نشانہ نہیں بنا رہے. یہ بات کسی حد تک ان کی صحیح ہے، لیکن کسی حد تک غلط بھی ہے. اگر آپ نے امریکہ کو ہی مارنا ہے، امریکی لوگوں کو ہی مارنا ہے، تو ایرانی بھائیوں یہاں پر گلف کے اندر اور یہ خلیج فارس کے اندر امریکی بحری بیڑے وغیرہ ہیں، بحری جہاز ہیں، وہاں پر بالکل امریکی ہیں، آپ کے ٹوٹلی دشمنی ہیں وہاں پر، آپ ان کو ماریں. یہ جو مسلم ممالک کے اوپر بھی مار رہے ہیں نا، اس کو ڈائیورٹ کر کے آپ ادھر ماریں، یا یہ بھی جو مار رہے ہیں یہ پورا کا پورا اسرائیل کی طرف ماریں. اس لیے کہ یہی وہ مسلم ممالک تھے جو 2025 میں ایک سال پہلے جب آپ کے اوپر 12 دن کی جنگ مسلط کی گئی تھی، تو انہی ممالک نے درمیان میں آ کر جو ہے نا وہ جنگ بندی کرانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. تو ایرانیوں کے اوپر ان مسلم ممالک، عرب ممالک کا ایک طرح کا احسان بھی ہے. تو احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ادھر آپ ان کے اوپر حملہ کریں گے
تو ادھر امریکوں کے ساتھ نقصان کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی مریں گے، مسلمانوں کے بھی مرنے کا خدشہ ہے۔ اس لیے یہ جو ہے نا ایران کا کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے اس چیز سے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے نا وہ اس کی کوشش ہے گریٹر اسرائیل بنانے کی طرف پورا۔ اگر یہ سارے عرب کنٹریز اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے دفاع کے لیے پھر اگر یہ ایران پر حملہ کر دیتے ہیں تو یہ اسرائیل کو فائدہ ہوگا کہ عرب آپس میں خود جو ہے نا جنگ میں اگر کودتے ہیں تو وہ کمزور ہو جائیں گے۔ جب عرب ممالک کمزور ہو جائیں گے تو اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں مدد مل جائے گی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ اس سے عرب کنٹریز کو اگر آپ مار رہے ہیں میزائل وغیرہ، تو ایرانی بھائیوں کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر یہ ایسا نہ ہو کہ پھر یہ سنی اور شیعہ کا جھگڑا شروع ہو جائے درمیان میں۔ اس چیز کا بھی امکان ہے کہ سنی اور شیعہ آپس میں جو مسلمان ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں، اور یہی ان کی کوشش بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ آج کل پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے اس جنگ کے اندر یہ عرب جو ہے نا یہ خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی گھسیٹ کر لایا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کتراتے ہیں، سوجھ بوجھ سے کام لے رہے ہیں، عقل سے کام لے رہے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے ایران کی طرف جو ہے نا وہ کوئی حملہ نہیں کیا۔ اگر یہ حملہ کریں گے تو یہ کمزور ہو جائیں گے، پھر ایران بھی کمزور ہو جائے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے فائدہ اسرائیل کو پہنچے گا، اور اسرائیل کا جو منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا وہ پورا جو ہے نا وہ ہونے کا امکانات اس کے روشن ہو جائیں گے۔ لہذا ہم ایران کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس طرح جو ہے نا وہ کام نہ کرے جس سے جو ہے نا وہ کلیش بڑھے، سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑا زیادہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس ایران کے اوپر ایران کے پاس ایٹم بم بھی ہیں۔ وہ بھائی ایٹم بم اگر ایران کے پاس ہوتے نا تو وہ آج اگر استعمال نہیں کرتا تو بعد میں کب کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا نا تو ایٹمی طاقتوں کے پاس تو امریکہ یا دنیا کے لوگ وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں شمالی کوریا کی طرف ایٹم بم ہے تو وہ کوئی کامیابی اس کو وہاں اس کو آنکھ اٹھا کر بھی کوئی نہیں دیکھتا اس کو، اور وہ جو ہے نا بہت ان کے لیے جہاں بھی ایٹم ہے ایٹامک طاقت کے ساتھ ایٹمی طاقت کے ساتھ ٹکر لینا آسان کام نہیں ہے۔ ایران کے پاس ایٹم اگر ہوتا نا تو کبھی بھی یہ جو ہے نا جنگ نہ چھڑتی، وہ تو اسی وقت ہی جو ہے نا وہ حملہ ہی نہیں ہوتا ایران کے اوپر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایران کے پاس ہوتا نا تو ایران اگر آج وہ نہیں کر رہا، اتنے بڑے بڑے لیڈر اور کریم ایران کی انہوں نے جو ہے نا ان کو مار ڈالا ہے، اس کے باوجود بھی ایران اگر وہ ایٹم بم استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ کب کرے گا؟ یہی تو ٹائم ہے، لیکن کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے، اگر ہوتا تو یقیناً وہ استعمال کر سکتا تھا نیوکلیئر ویپن وغیرہ۔ تو لہذا یہ بات بھی بالکل ہی میرے بھائیوں غلط ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کا یہ ایک دیکھی گئی ہے کہ اس کے اوپر ٹیکنالوجی تو بہت ہے، لیکن اسٹریٹجی جو ہے نا اس کی حکمت عملی اس کی بہت ویک ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ویتنام کے اندر بھی اس نے جو ہے نا ٹیکنالوجی اس کے پاس بہت ہے، بندہ بہت بڑا پہلوان ہو جو ہے نا بہت بڑی طاقت رکھتا ہو، لیکن جو ہے نا آپ امریکہ کے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حکمت عملی یہ ہے کہ لمبے عرصے کے بعد وہ پھر شکست کھا جاتا ہے، خوار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ویتنام میں وہ خوار ہوا، اسی طرح سے افغانستان کے اندر اس نے حملہ کیا، ٹیکنالوجی اس کے پاس بہت ہے لیکن لمبا عرصہ وہ زیادہ چل نہیں سکتا۔ اس طرح سے وہ ایران کے اندر بھی زیادہ نقصان تو کرے گا، صاف ظاہر ہے لڑائی جھگڑا جب جہاں بھی ہوتا ہے دونوں کا نقصانات ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ
یہ امریکہ زیادہ عرصہ وہاں پر ٹھہرتا نہیں ہے کہیں بھی علاقے میں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا ہوگا ہونا. تو اب نظر جو چیز یہ آ رہی ہے کہ لڑائی تو چل رہی ہے اور یہ جاری رہے گی شاید لمبے عرصے تک، لیکن دنیا کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ بندہ جیت جاتا ہے، اور دوسرے کا جس کے پاس کمزور ٹیکنالوجی ہوتی ہے تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ نقصان کراتا ہے. تو جدید ٹیکنالوجی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر امریکہ اور اسرائیل ایران سے بہت آگے ہیں. تو نظر یہی آ رہا ہے کہ جتنا ایران ان کا نقصان کرے گا اس سے کئی گنا زیادہ نقصان ایران کا ہوگا. جیسے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس پرانا جو ہے نا ویپن ہے، یعنی کہ سنگل بیرل گن ہے یا ڈبل بیرل گن ہے، پرانے زمانے کا ایکوپمنٹ ہے، اور دوسرے بندے کے پاس کلشن کوف ہے یا G3 رائفل ہے. تو صاف ظاہر ہے جتنا نقصان وہ گن والا کرے گا پرانے زمانے کے ہتھیار سے، اس سے کئی زیادہ گنا وہ کرے گا جس کے پاس آٹومیٹک رائفلیں ہوں گی یا آٹومیٹک بندوق ہوگی، وہ زیادہ نقصان کرے گا. تو ایران کے پاس ٹیکنالوجی پرانی ہے اور امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی جدید ہے. اور یہ قرآن مجید نے جو کہا نا کہ اپنے پاس اسلحہ رکھو، بارود رکھو، اس لیے کہ اس میں زیادہ رعب ہوتا ہے. اور یہ قرآن مجید نے کہا انا انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس. وہ انسان جو لوہا رکھے گا، اسلحہ رکھے گا، تو وہ منافع للناس، وہ منافع میں رہے گا، وہ فائدے میں رہے گا. تو یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ وہ ممالک جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر آگے ہیں وہ زیادہ فائدے میں رہیں گے، منافع میں رہنے کے ان کے چانسز زیادہ ہیں. یعنی کہ ان کا بھی نقصان اگر ہوا تو کم ہوگا، لیکن جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، اسلحہ اور بارود کم ہے، ان کا نقصان زیادہ ہوگا. لہذا یہ ہے کہ اس میں ایران کا نقصان زیادہ ہوگا، امریکہ اور اسرائیل کا نقصان کم ہوگا. اور یہ چیزیں مسلمان ممالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بتا رہا ہے کہ آپ لوگ ہوشیاری پکڑیں. اگر دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزارنی ہے، اگر تم دعا مانگتے ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ تم اگر یہ مجھ سے دعا مانگتے ہو کہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی بہتر کر دے، تو دنیا کی بہتری اس وقت آئے گی جب دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھو گے، دنیاوی علوم حاصل کرو گے، سائنس کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھو گے. اسلحہ اور بارود کی فیکٹریاں، ٹینک بنانے کے، جہاز بنانے کی فیکٹریاں تمہارے اندر ہوں گی، بموں کی، میزائلوں کی تم لوگ فیکٹریاں ہوں گی، تو تم آگے بڑھو گے. اگر اس چیز کے اندر تم لوگ کمزور ہو گئے تو تم ہار جاؤ گے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو گزارش کرنی تھی کہ ایک تو مسلمانوں کو سنی شیعہ وہابی سے ہٹ کر سوچنا چاہیے، ایک صرف مسلم ہو کر زندہ رہنا چاہیے، صرف مسلم کا علاوہ وہ اپنے آپ کو. دوسری یہ بات ہے کہ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف آگے بڑھیں، نہیں تو دنیا والے جو ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، دشمنان اسلام ان کو ختم کر دیں گے. تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو کرنی تھی کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے. اور دوسرا ہمارا یہ بھی گزارش ہے کہ ایران جو ہے نا وہ مسلمان ممالک کے اوپر حملہ نہ کرے، وہاں جو وہ اسلحہ استعمال کر رہا ہے وہ بھی بہتر ہے. ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر کرے، یا ادھر خلیج فارس کے اندر جو ہے نا وہاں پر اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اس کے قریب وہاں جو ہے امریکی جہاز وغیرہ ہیں ان کے اوپر وہ مارے، کیونکہ ادھر وہ سارے کے سارے یہودی یا دشمنان اسلام ہیں. اور عرب ممالک کے اندر جو وہ مار رہا ہے تو اس میں اگر کافر مر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی مر رہے ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایران کو
یہ جو کچھ نقصانات ہو رہے ہیں یہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس کی انٹیلیجنس جو ہے نا وہ کمزور ہے. ایران کی ایئر فورس بھی کمزور ہے اور ایران کی جو ہے نا انٹیلیجنس بھی کمزور ہے. موساد اور CIA کے لوگ ایران کے اندر گھسے ہوئے ہیں، کافی تعداد کے اندر زیادہ ہیں، اور وہی مخبری کر کے ان کو بتاتے ہیں اور یہ پھر وہ حملہ کر دیتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل وغیرہ. تو یہ بھی جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اتنا جو نقصان ایران کا ہوا ہے، لیڈرشپ ساری کی ساری ماری گئی ہے. تو یہ چیز اس چیز کا ثبوت ہے کہ ایران کی ایئر فورس اور ایران کی انٹیلیجنس بہت ہی کمزور ہے. دوسری بات یہ دیکھا جائے گا، دیکھیں آپ کہ تقریباً یہ جو ہے ایئر اسپیس جو ہے ایران کی، وہ ایسے سمجھ لیں کہ آج کل وہ پوری کی پوری ساری تقریباً وہ اسرائیل کے قبضے میں آ گئی ہے. لہذا نقصانات ایران کو بہت زیادہ اٹھانا پڑے گا آگے چل کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں کہا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے مسلم ممالک ہے اور اس کے مقابلے میں ممالک جو ہیں وہ کافر ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً مدد کرے گا. کچھ لوگ اس چیز کے اندر ہیں. میرے بھائیو سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر اس آیت پر عمل تھا. پھر قرآن مجید کہتا ہے الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، کہ وہ لوگ جو ہے نا زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں پر حد جاری کی جائے، ان کے اوپر ان کو کوڑے مارے جائیں. تو یہ قرآن مجید کی یہ آیات مسلمان ممالک کے اندر ان کے اوپر عمل نہیں ہے. قرآن مجید اور جگہ پہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں سود کے کاروبار کو چھوڑو. جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہاں سودی کاروبار چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ. وہ لوگ جو سود کو نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے، سود کاروبار کرتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے. وہ جنگ کی حالت میں کس کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، پھر دنیا کے کافروں کے ساتھ بھی. تو اندازہ لگائیں کہ مسلمان جو کہتے ہیں وہ عمل اگر نہیں کریں گے قرآن مجید کے اوپر تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے تو شرط لگا دیا نا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یہ شرط ہے، یعنی کہ اگر تم نہیں کرو گے تو پھر یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غیبی مدد کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد اس وقت آئے گی جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے. اللہ تعالیٰ کی سرزمین ہے، یہ زمین ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے. اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے قوانین ہم نافذ نہیں کرتے مسلمان، ٹھیک ہے، اپنی مرضی چلاتے ہیں، اپنے مرضی کے قوانین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین چلنے نہیں دے رہے. تو پھر یہ امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہمیں ملے گی. تو یہ اپنے آپ کو دھوکے دینے والی بات ہے میرے بھائی. اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جن ممالک کے اندر مسلمان رہتے ہیں اور وہاں اسلام دین نافذ نہیں ہے، شریعت کے نظام نافذ نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ کفر میں ہیں، اور جگہ پر فرمایا یہ لوگ ظالم ہیں، اور جگہ پر فرمایا کہ ایسے لوگ بے دین ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جن ممالک میں اسلام نہیں ہے تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفر اور بے دینی اور ظلمت کا شکار ہیں، ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن مجید کی 3 آیتیں ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کیا ظالم جب کلمے پڑھنے والے ظالم ہو جائیں، بے دین ہو جائیں اور کفر یا کفر کے اندر چلے جائیں، ایسے گناہ کے کام کریں، مرتکب ہو جائیں جو کفر کے کام ہیں، تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کی مدد کرے گا؟ نہیں کرے گا یقیناً۔ تو اللہ تعالیٰ تو پھر فرماتا ہے میں نے مدد کیا کرنی ہے؟ جو سود کھاتے ہیں اور سود کا کاروبار جن ممالک میں چل رہا ہے وہ تو میرے ساتھ اعلان جنگ میں ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ میں ہو وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کیسے جیت سکتا ہے؟ وہاں تو پھر عذاب آئے گا نا، تکالیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بد امنی اور فسادات وغیرہ آئیں گے سزا کے طور پر، اور دنیا کے اندر دوسرے ممالک چڑھ دوڑیں گے، ظالم لوگ آ جائیں گے سزا دینے کے لیے۔ تو یہ جو ہے نا ظالم ممالک، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے کہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو چھڑا ہوا ہے، لہذا سزا کے طور پر ظالم لوگوں کو تمہارے اوپر میں مسلط کرتا ہوں۔ تو یہ ایک طرح کی سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ مسلمان ممالک جہاں اسلام نافذ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کہاں سے کرے گا، اور ان کے نقصانات زیادہ ہوں گے۔ تو اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔